بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام. التمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عربی مجلہ مجتمع کی چند لائنیں پیش کر رہا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مجتمع کے رئیس التحریر کی عبارت ہے، 22 جنوری کو نشر ہونے والے ایڈیشن کا حصہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عدد سکان الولایات صناعة السجون الاستعباد الجديد. عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 28.3 مليون فاصلة 2 حسب إحصاء عام 2900، ويمثلون 5% من سكان العالم، إلا أن 25% من سجناء العالم فيها، وهذا يعني أن واحدا من كل 4 أشخاص من سجناء العالم في الولايات المتحدة في بلد يقف تمثال الحرية شامخا فيه۔ آئیے اب اس کے عبارت کو سمجھتے ہیں۔ عدد سکان الولایات المتحدة الامریکیہ، عدد مضاف ہے، سکان مضاف الیہ ہے اور مضاف ہے الولایہ کی طرف۔ الولایہ موصوف ہے، المتحدہ صفت ہے اور الامریکیہ صفت ثانی ہے۔ 328.2 ملین یہ عدد عشری ہے۔ 28.3 ملین فاصلہ 2 جو عشاریہ ہوتا ہے اس کو ہم فاصلہ بولتے ہیں، اور پھر فاصلہ بول کر کے اس کے بعد کا عدد بولتے ہیں۔ عدد میں ہم پہلے بڑی عدد کو بھی بول سکتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی عدد، اور پہلے چھوٹی عدد اور پھر اس کے بعد بڑی عدد بھی بول سکتے ہیں۔ دونوں ترتیب درست ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے 328 ملین فاصلہ 2، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں 328 ملین فاصلہ 2۔ اس کو عدد عشری بولتے ہیں، اردو میں عشاریہ بولا جاتا ہے۔ حسب احصاء عام 2900، حسب کی اضافت احصاء کی طرف اور احصاء کی اضافت عام کی طرف، اور عام کی اضافت 2900 کی طرف ہے۔ وَيُمَثِّلُونَ 5% من سکان العالم، یمثلون کا مفعول بھی ہے 5، اور یمثلون کے اندر جو ضمیر ہے وہ سکان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سکان ساکن کی جمع ہے، ساکنون و سکان رہنے والے، باشندے، اور اس کا پاپولیشن اور آبادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر وہی معنی مراد ہے۔ 5% من سکان العالم، ساکن کی جمع سکان، العالم من کی وجہ سے سکان مجرور ہے، اور سکان کی اضافت عالم کی طرف ہے، اور عالم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ الا ان 25 من سجناء العالم فیہا، ان کی وجہ سے 25 منصوب ہے من سجناء العالم، وهذا يعني ان واحدا من كل 4 اشخاص، ان کی وجہ سے واحد من كل 4 اشخاص، من کل کی اضافت 4 کی طرف، 4 کی اضافت اشخاص کی طرف، اور اشخاص شخص مذکر ہے، اس لیے جو عدد ہے وہ مؤنث ہے 4 اشخاص، کیونکہ 3 سے لے کر کے 10 تک جو عدد ہے وہ معدود کے مخالف آتا ہے۔ من سجناء العالم فی الولایات المتحدہ، من کی وجہ سے سجنا کی اضافت عالم کی طرف، عالم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، فی حرف جر، الولایات المتحدہ موصوف صفت، اور فی کی وجہ سے مجرور ہے۔ فی بلد یقف تمثال الحریۃ شامخا فیہ، فی کی وجہ سے بلد مجرور ہے، یقف تمثال
تمثال یقف کا فاعل ہے اور اضافت ہے حریہ کی طرف، اور حریہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ شامخاً یہ حال ہے، تمثال کی حالت کو بتا رہا ہے، شمخہ سے بنا ہے، اور حال جو ہے وہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بتاتا ہے اور اس میں مشتق ہوتا ہے۔ یہاں پر شامخ اس میں مشتق ہے، شمخہ سے بنا ہے، شمخہ کا اس میں فاعل ہے شامخ، شامخاً فیہ ای فی بلد۔ اب اس کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معانی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ معانی یہ ہیں عدد جمع اعداد، نمبر، سکان پاپولیشن آبادی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ساتھ مل کر کے بھی یہ آبادی اور پاپولیشن کا معنی دیتا ہے۔ عدد سکان کا مطلب بھی پاپولیشن اور آبادی کا ہوتا ہے، صرف سکان کا معنی بھی آبادی اور پاپولیشن، اور دونوں کو ملا کر کے بھی عدد سکان کا مطلب بھی پاپولیشن اور آبادی کے ہوتے ہیں۔ اور ایسے اس کا ایکچول معنی دیکھیں تو عدد سکان پاپولیشن کا نمبر، آبادی کا نمبر، یہ اس کا معنی ہوگا، اور دونوں کو ملا کر کے صرف آبادی اور پاپولیشن کا معنی بھی کیا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ ملین جمع ملاین، ملین 10 لاکھ، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے۔ حسب جمع احساب، اکارڈنگ ٹو کے مطابق۔ احصاء جمع احصاءات، سینسس مردم شماری، احصا یحصی احصاء شمار کرنا، گننا، اسی سے ہے احصاء۔ احصاء جمع احصاءات، سینسس مردم شماری۔ مثل یمثل تمثیلا ریپریزنٹ نمائندگی کرنا۔ عنا یعنی عنایتا مین مطلب ہونا، مراد ہونا، مقصد ہونا۔ حریت جمع حریات، لائبرٹی آزادی۔ تمثال جمع تماثیل، اسٹیچو مجسمہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس عبارت میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ان الفاظ کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عبارت کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور مطلب سمجھتے ہیں۔ الولایات المتحدہ الامریکیہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یہ جو ملکوں کے نام ہیں اس ویڈیو میں اس کا معنی آ چکا ہے، اس لیے یہاں پر الفاظ معنی میں نہیں دیا ہوں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی آبادی 328.2 ملین ہے۔ عدد سکان الولایات المتحدہ الامریکیہ، یہ پورا حصہ مبتدا ہے، اور 28 ملین فاصلہ 2 یہ خبر ہے۔ مطلب واضح ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی آبادی 328.2 ملین ہے۔ حسب احصاء عام 2900، 2019 کی مردم شماری کے مطابق کے حساب سے۔ حسب احصاء عام 2900، 2019 سال 2019 کی مردم شماری کے مطابق ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی آبادی 328.2 ملین ہے۔ وَيُمَثِّلُونَ 5% من سکان العالم، اور یہ دنیا کی آبادی کے 5% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو آبادی ہے 328.2 ملین، یہ آبادی کل دنیا کی جو آبادی ہے اس کے 5% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وَيُمَثِّلُونَ 5% من سکان العالم، دنیا کی آبادی کے 5% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ یمثلون میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ سکان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یمثلون فعل فاعل، اور 5% من سکان العالم، 5 مفعول به من سکان العالم۔ الا ان 25% من سجناء العالم فيها، یہ سجنا سجن کی سجنا یہ جمع ہے سجین کی، سجین جمع سجنا پریزنر قیدی، پریزنر قیدی۔ مگر دنیا کے 25% قیدی اسی میں ہیں، یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں دنیا کے 25% قیدی ہیں۔ پوری دنیا میں جو قیدی ہیں، پریزنر ہیں، اس کا 25% قیدی
ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہے، یعنی اتنے لوگوں کو وہاں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اس عبارت کی جو ہیڈنگ ہے صناعت السجون، سجنون کی جمع سجون ہے، قید خانہ، کہ قید خانے کی تعمیر، قید خانے کو بنانا یا قید خانے کی صنعت، الاستعباد الجدید، نئی غلامی ہے یا نیا غلام بنانا ہے۔ استعبد یستعبد استعباداً کا معنی آتا ہے اتخذ عبداً، اتخذ شخصاً عبداً، کسی شخص کو غلام بنا لینا۔ الاستعباد الجدید نئی غلامی ہے، نیا غلام بنانا ہے۔ قید خانوں کی تعمیر کرنا، قید خانوں کی انڈسٹری اور قید خانوں کی صنعت، قید خانوں کا بنانا، یہ جو ہے نئی غلامی ہے اور نیا غلام بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَهَذَا یعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے قیدیوں میں سے ہر 4 میں کا ایک شخص ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہے۔ پوری دنیا کے جیلوں میں جو قیدی ہیں ان ہر 4 میں کا ایک شخص جو ہے وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہے۔ وَهَذَا یعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے أن واحدا من كل 4 أشخاص من سجناء العالم في الولايات المتحدة، دنیا کے قیدیوں میں سے ہر 4 شخص میں سے ایک شخص فی الولایات المتحدہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں، یعنی دنیا کے قیدیوں میں سے یا دنیا کے قیدیوں میں سے ہر 4 شخص میں سے ایک شخص ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہے، یعنی اتنے لوگوں کو وہاں قیدی بنا کر کے رکھا گیا ہے۔ فی بلد یقف تمثال الحریۃ شامخا فیہ، ایک ایسے ملک میں کہ جس ملک میں فلک بوس مجسمہ آزادی بلند ہے، کھڑا ہے۔ فی بلد، ایک ایسے ملک میں یقف تمثال الحریۃ فیہ، جس میں آزادی کا مجسمہ، یعنی مجسمہ آزادی، شامخاً اس حال میں کہ وہ بلند ہے، عظیم ہے، فلک بوس کھڑا ہے، اور وہاں کی یہ حالت ہے۔ فی بلد، ایک ایسے ملک میں یقف تمثال الحریۃ شامخاً فیہ، جس میں فلک بوس مجسمہ آزادی بلند ہے یا فلک بوس مجسمہ آزادی کھڑا ہے، اس ملک کی یہ حالت ہے کہ وہاں کے دنیا کے 25% لوگ یا آبادی وہاں کی جیلوں میں قید ہیں۔ یہ ہے وہ تمثال الحریہ، مجسمہ آزادی، جو کہ امریکہ کے اندر نصب ہے اور بلند ہے، لیکن اس ملک کا حال یہ ہے کہ یہاں دنیا کی آبادی کا، دنیا کے قیدیوں کا 25% اس ملک کی جیلوں میں بند ہے۔ اسی کو انگلش میں اسٹیچو آف لائبرٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ The population of the United States of America is 328.2 million according to the 2019 census, and they represent 5% of the world's population, except that 25% of the world's prisoners are in it، یعنی امریکہ میں ہیں، in it یعنی in the United States of America, and this means that 1 out of every 4 people is a world prisoner in the United States, in a country where the skyline Statue of Liberty stands۔ آپ اگر انگلش جانتے ہیں، انگریزی میں اس کا ترجمہ میچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر انگلش میں پاپولیشن صرف ترجمہ کیا عدد سکان کا، یہ بھی کر سکتے تھے دا نمبر آف پاپولیشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن عدد سکان کا ترجمہ دا پاپولیشن سے کیا ہے۔ عدد سکان الولایات المتحدہ الامریکیہ 328.3 مليون فاصلة 2۔ The population of the United States of America is 328.2 million۔ یہاں تک کا ترجمہ یہ ہے۔ اب آپ جو انگلش سمجھتے ہیں وہ
اس کا ترجمہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں تک جو سبجیکٹ ہے اسٹیٹس آف امریکہ اور از ہیلپنگ ورب اور یہاں یہ پریڈیکیٹ ہے، اور اسی سے متعلق اکارڈنگ ٹو دا 2019 سینسس اینڈ دے ریپریزنٹ وَيُمَثِّلُونَ کا ترجمہ اینڈ دے ریپریزنٹ 5% آف دا ورلڈس پاپولیشن. وَيُمَثِّلُونَ 5% من سکان العالم کا ترجمہ یہ ہے انگریزی میں. اللہ انا سے یہ ہے ایکسیپٹ دیٹ 25% آف دا ورلڈس prisoners are in it من سجناء العالمی فیہا تک. وَهَذَا یعنی سے جو ترجمہ ہے and this means that 1 out of every 4 people is a world prisoner in the United States. فی الولایات المتحدہ یہاں تک واحدا من کل 4 اشخاص من سجناء العالم فی الولایات المتحدہ. فی بلد یقف تمثال الحریت شامخا فیہ کا ترجمہ، کیونکہ یہ عربی کا اسٹائل ہے، شامخا نے حال لایا ہے تو اس کو انگلش میں صفت سے اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے. ان اے کنٹری فی بلدن ویئر فی ہی کا ترجمہ جو لاسٹ میں آیا عربی میں، ویئر دا اسکائی لائن فلک بوس، شامخ ٹال ہائی اونچا بلند، یہ سب ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. اسکائی لائن اسٹیچو آف لائبرٹی تمثال الحریہ اسٹیچو آف لائبرٹی اسٹینڈس یقفو. انگلش میں جو فعل ہے وہ بعد میں آتا ہے، سبجیکٹ پہلے آتا ہے، اس لیے یہاں پر وہ انگلش کا اپنا اسلوب اور جملے کی ترکیب کا انداز ہے. اب اس کا اردو ترجمہ بھی تحریر شدہ دیکھتے ہیں. ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی آبادی 2019 کی مردم شماری کے مطابق 328.2 ملین ہے اور وہ دنیا کی 5% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر دنیا کے 25% قیدی اسی ملک میں ہیں، یعنی فی الولایات من سجناء العالمی فیہا. فیہا کا ترجمہ اسی ملک میں ہے سے کیا گیا، اس میں ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اسی ملک میں ہے کا ترجمہ کر دیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے قیدیوں کے ہر 4 افراد میں سے ایک، یعنی ایک فرد، ایک شخص ریاست ہائے متحدہ میں ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں فلک بوس مجسمہ آزادی بلند ہے، مجسمہ آزادی کھڑا ہے. اس مجسمہ آزادی کی تصویر بھی آپ کے سامنے پیش کیا. یہ ہے وہ اسٹیچو آف لائبرٹی مجسمہ آزادی، فلک بوس مجسمہ آزادی. یعنی اس کی ہائٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے، 111 فٹ 6 انچ اس کی ہائٹ ہے، اس کی اونچائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو دوران ترجمہ، دوران تشریح اور وضاحت کے، کیونکہ فرمان خدا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے اس غلطی کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے اور آئندہ غلطیوں سے بچا جا سکے. مع السلامہ، خدا حافظ. اس کے آگے کی عبارت میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کوشش اس لیے ہے تاکہ ہم عربی میگزین سمجھ سکیں، عربی اخبار سمجھ سکیں اور عربی میگزین اور رسالوں کا جو اسلوب ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو اسٹائل ہے، اسے سمجھ سکیں.